بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستان محترم، ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کو نہایت اہتمام سے مناتے ہیں، محفل میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ آج سے اس مہینے کو اس طور منائیں گے۔ ہمارا چینل اسلامک سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ آپ کی مکمل حیات طیبہ کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کوشش کریں گے جتنے زیادہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دوستان محترم، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زارگتار رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی کبھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر شخص نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا۔ تو
تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں طرف شمار ہوگا. اللہ تب تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے. وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے. میں خدا کی پکڑ میں ہوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا. اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے. وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا. وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنا گناہوں کی معافی مانگتا رہا. اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا. جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنے مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے.